بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ محترم حاضرین، گزشتہ ہفتہ درس میں تقویۃ الایمان کتاب کے درس کے آغاز سے پیشتر بطور تمہید اور بطور تعارف کتاب تقویۃ الایمان اور صاحب کتاب شاہ محمد اسماعیل علیہ الرحمہ کی کچھ باتیں پیش کی گئیں، جس سے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں، ان کے ماحول کے بارے میں جاننے سے کتاب کے مشمولات کی اہمیت، افادیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ شاہ اسماعیل کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں عرض کی پچھلے درس میں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت ہی کم اور ان کی شخصیت کے حق سے بہت تھوڑی چیزیں تھیں جو ہندوستان پاکستان کے ماحول میں خاص طور سے کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے یعنی طلباء، علماء، دعات اور عوام کے لیے بھی بڑی سبق آموز سیرت ہے ان کی زندگی۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ ان کے اور ان کے رفقا کے حالات پڑھنے سے بعض اہل علم کے الفاظ میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے صحابہ کرام کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اور شاہ اسماعیل نے اپنے زمانے میں جس طریقے سے علم اور خاص طور سے اصلاح عقیدہ، بدعت و خرافات کی تردید کی جو کوششیں کی، اس کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ اور ایسے اہل اخلاص اب شاذ ہی اللہ بہتر جانتا ہے پیدا ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں تھوڑا سا ایک دو بات ذکر کرنا پھر سے ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پچھلے درس میں تشنگی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے غالباً مرزا حیرت دہلوی، ان کی کتاب میں نے ان کا یا کسی کا قول پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر شاہ اسماعیل کو کچھ مناسب مواقع اور عمر کا مزید حصہ ملتا، بڑی کم عمر میں، یعنی ایک اعتبار سے ان کی شہادت ہوئی، اللہ شہادت کا درجہ دے، تو بڑا کم موقع ملا، ورنہ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح سے کام کر رہے تھے گویا ہندوستان کے ابن تیمیہ کہلانے کے لائق تھے۔ کئی اعتبار سے آپ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زندگی پڑھیے، اپنے زمانے میں ہر طرح کی گمراہیوں کا رد کیا اور ہر میدان میں انہوں نے کام کیا۔ ایک طرف صاحب زبان خطیب تھے، دوسری طرف صاحب قلم مجاہد فی العلم تھے، تیسری طرف جہاد بالسیف کے میدان میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ ایسی ہی شخصیت شاہ اسماعیل کی بھی ہے۔ کہیں بادشاہ کے سامنے بھی نہیں دب رہے ہیں، کوئی مصلحت کے نام پر حق بیانی سے گریز ہو نہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے میں جو واقعہ نقل کیا، اکبر شاہ ثانی کے دربار میں جب ان کی شکایت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات شاہ اسماعیل کے سامنے سے گزرے، وہ اور ان کے رفقا کھڑے نہیں ہوئے، اور جب ان کا بلاوا آیا، تقریر کی انہوں نے سیرت پر، خود اکبر شاہ ثانی رونے لگا، اور پھر اس کے بعد سوال کیا کہ آپ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اتنا پر اثر خطاب فرماتے ہیں جس سے خود بھی روتے ہیں، ہمیں بھی رلاتے ہیں، دوسری طرف آپ نے ان کی تبرکات کی تعظیم نہیں کی۔ تو میں نے اس کے دو جوابات نقل کیے تھے، تیسرا بھول گیا، اسی لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا انہوں نے کہا کہ اس کی کیا سند ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا، تو کہا یہ سند نہیں ہے، مستند چیز نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے تبرکات ہیں۔ پھر صحیح بخاری منگائی اور کہا کہ یہ تو مستند ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کے اقوال افعال پر مشتمل یہ کتاب، اس کے آنے پر آپ کھڑے نہیں ہوئے، ہم نہیں کھڑے ہوئے، جبکہ یہ بالکل اس میں شک و شبہ ہی ہے ہی نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہے، اور جس کے بارے میں کوئی سند نہیں ہے اس پر آپ تبرکات کے طور پہ کھڑے ہونا۔ تیسرا جواب جو دیا تھا، جس کے لیے میں نے پھر سے اس کا ذکر کیا، وہ یہ کہ اگر آپ بھی اس کو واقعی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک مانتے اور اس کا احترام کرتے، اس کو بڑا سمجھتے، قابل احترام، تو آپ اسے اپنے دربار میں زیارت کے لیے نہ منگواتے، بلکہ آپ خود چل کر اس کے زیارت کے لیے وہاں پہنچتے جہاں یہ موجود ہے۔
اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ دربار میں بھی کلمہ حق پیش کر رہے ہیں. ہاں جو ہے طوائفوں کے کوٹھے پر جا کے تبلیغ و اصلاح کا ایسا کام کیا کہ وہاں موجود تمام بیویاں جو ہیں وہ گناہوں سے توبہ کر کے صاف ستھری پاک بازی کی زندگی گزارنے لگتی ہیں. ہاں خطبہ جامع مسجد میں اور جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اور گلی بستی بستی شہر شہر قریہ قریہ جہاں جہاں گئے وہاں توحید و اتباع سنت کی جوت جگائی اور اسے خوب پھیلایا بڑھایا اور پھر میدان میں بھی اترے اور شہادت والا بظاہر جو ہے مرتبہ حاصل کیا. یہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اور پھر میں نے جیسا کہ ایک اشارہ کیا کہ اپنے زمانے کی ہر بدعت خرافات جس کا سامنا ہوا اس کا رد کیا. جو رسم و رواج تھی، بیوہ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، خرافات اور بدعت ہو رہی ہے. ابھی ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، اس کتاب میں کتنی خرافات، رسوم اور بدعت کا رد کیا آپ خود مشاہدہ کریں گے اور صحیح عقیدے کی طرف دعوت دی. شیعیت کا شیعہ عالم سے مباحثہ کیا اور شیعیت کا رد کیا. ان کے بڑے ابو شاہ عبدالعزیز کی شیعوں کے رد میں اثنا عشری کیا ہے، وہ کتاب بڑی مشہور ہے، ضخیم کتاب ہے جو انہوں نے شیعیت کے رد میں لکھی. بہرحال شاہ اسماعیل شہید کی شخصیت اور آپ کی یہ کتاب ہندوستان میں ہندوستان کی تاریخ کا ایک نمایاں حصہ ہے. اور خاص طور سے یہ کتاب اصلاح عقائد کے سلسلے میں جو تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو دی، جیسا کہ صاحب مقدمہ شیخ غلام رسول مہر صاحب نے لکھا اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ شاید کسی اور کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قبولیت اور یہ تاثیر عطا نہیں کی. آئیے ہم کتاب کے مشمولات آج تمہید کے ذریعے سے کتاب کی شروعات کرتے ہیں. حمد و صلات، اسے عربی میں رہی ہوگی، اس کا بھی ترجمہ کیا گیا ہے، لہٰذا میں چاہوں گا کہ ہم لوگ عربی میں حمد و صلات کے کلمات کہتے ہیں، یہاں بھی پڑھ لیں. اس میں کچھ شکر کے کلمات ہیں، تبرک کے طور پر اللہ کا شکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والی بات ہے جو عبادت کا حصہ ہے. الہی تیرا ہزار بار شکر ہے کہ تو نے ہم پر بے شمار نعمتیں برسائیں، ہمیں اپنے سچے دین کی رہبری فرمائی، سیدھی راہ پر چلایا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، الفاظ سے بھی عمل سے بھی. موحد بنایا، توحید والا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے. خیر امت کا فرد بنایا، دین کا شوق دیا اور دینداروں کی محبت عطا فرمائی. جو دین کے شوق اور دینداروں کی محبت سے محروم ہیں انہیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دل میں یہ بات ڈال دے، یہ نعمت ہے. اے رب، ہماری طرف سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ رضی اللہ عنہم پر اور ان کے جانشینوں پر اپنی رحمت و سلامتی کی بارش نازل فرما، ہمیں بھی ان میں شامل فرما اور اسلامی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. یہ دعا ہمیں روز مانگنی چاہیے. ہاں اور اسلام پر ہمارا خاتمہ فرما اور ان کے تابع فرمانوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام لکھ دے. آمین ثم آمین. بندہ اور بندگی، یہ کتاب کا آغاز ہو رہا ہے تمہید کے طور پر. بندہ اور بندگی، بندہ سمجھ لیجئے کہ عبد کا ترجمہ ہے، عربی میں عبد بندے کو کہتے ہیں، بندگی عبادت. عبادت ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبدیت کریں، بندگی کریں. سمجھ لیجئے کہ یہ اس مقصد پر گویا بات کر رہے ہیں. اور 4 لائن میں شاہ اسماعیل نے جو بات کہی ہے، میں کہتا ہوں ایک لمبے چوڑے مضمون کی بات کو انتہائی آسان اور بہترین عام فہم انداز میں سمجھا دیا. اما بات کہہ کے کہتے ہیں کہ تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، تمام انسان اللہ کے بندے ہیں. اب بندے کا کام بندگی بجا لانا ہے. بحیثیت اللہ کی مخلوق، اس کے غلام، اس کے بندے ہونے کے، ہم سب کا، سارے انسان و جنات کا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں جھکے رہیں، ہاں اس کی عبادت میں لگے رہیں. تو بندے کا کام بندگی بجا لانا ہے. جو بندگی سے جی چرائے، حق ادا نہ کرنا چاہے، وہ بندہ نہیں. ہاں جی چرائے کہ میں اللہ کی بندگی کیوں کروں، نماز کیوں پڑھوں، اللہ کے احکامات پر عمل کیوں کروں. اللہ کی ساری شریعت کی تابعداری اس کی بندگی ہے. اس کے قانون کو اپنے اوپر لاگو کرنا، اس کی شریعت کو اپنی زندگی میں ظاہر و باطن میں نافذ کرنا بندگی ہے. تو اب جو اس سے جی چرائے، نہ مانے، اس کو اس کی طرف دلچسپی نہ ہو، تو جتنا وہ جی چرا رہا ہے،
جتنا وہ اس سے بھاگ رہا ہے اپنے حق سے اتنا دور جا رہا ہے، یعنی بندگی میں اتنی کمی کر رہا ہے، تو وہ بندہ نہیں ہے۔ بندگی کا دار و مدار، اب بندگی ہمیں کرنی ہے اللہ کی، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایک جملے میں ایک پورا مضمون ہے، کہا بندگی کا دار و مدار ایمان کی اصلاح پر ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہی صحیح نہیں ہوگا تو اللہ کی بندگی بے مطلب ہوگی۔ آگے اس کی وضاحت ہو رہی ہے، جس کے ایمان میں خلل ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، ایمان، عقیدہ، توحید، ایمان بالغیب، یہ سب ہم الگ الگ تعبیر میں سمجھ لیجئے کہ ایک مراد پر ذکر کر سکتے ہیں۔ ایمان اگر صحیح نہیں ہے، شاہ اسماعیل نے کتنے مختصر میں کہا، اور اس پر قرآن و حدیث کی متعدد دلیلیں ہیں کہ جس کے ایمان میں خلل ہے اس کی بندگی غیر مقبول ہے۔ وہ آیتیں یاد کیجئے جو ہم سنتے پڑھتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کسی مرد اور عورت کے ایمان اور عمل صالح کے قبول ہونے کے لیے یہ کہا کہ پہلے صالح ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، تو ایمان والا ہوگا تو عمل صالح کارگر، مفید، کارآمد ہوگا۔ وہی شیخ کہہ رہے ہیں، شاہ اسماعیل نے فرمایا کہ بندگی کا دار و مدار ایمان کی اصلاح پر ہے، جس کے ایمان میں خلل ہے اس کی بندگی غیر مقبول ہے، اور جس کا ایمان درست ہے اس کی تھوڑی سی بندگی بھی قابل قدر ہے۔ نوٹ کیجئے، ایک ایک جملہ میں نے کہا ایک ایک مضمون ہے۔ اگر ایمان آپ کا صحیح ہے تو آپ کی 2 رکعت بھی بہتر ہے، اور ایمان آپ کا صحیح نہیں ہے، توحید صحیح نہیں ہے، تو آپ کی 100 رکعت 1000 رکعت بھی بیکار ہے۔ کتنی اہم بات ہے اور کتنی اہم بنیاد ہے، اس سے ایمان کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری ساری کوششیں، سارے اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان میں خلل ہے تو سارے عمل، محنت، سرگرمی بیکار۔ جس کا ایمان درست ہے اس کی تھوڑی سی بندگی بھی قابل قدر ہے اللہ کے ہاں۔ لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے، یہ بنیادی بات کہی، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ایمان کو درست کرنے کی کوشش کرے اور اصلاح ایمان کی تمام چیزوں پر مقدم، اور اصلاح ایمان کو تمام چیزوں پر مقدم رکھے۔ دوسری کوئی بھی سرگرمی، آپ کسی چیز کا مطالعہ کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، نوافل، عبادات یا دوسری تمام چیزوں میں مشغولیت اختیار کرتے ہیں، ان سب چیزوں سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ ایمان سیکھیں۔ یہ ہمارے جو دروس چل رہے ہیں اسی کا حصہ ہے کہ عقیدہ، منہج، بنیاد، شریعت کی، دین کی بنیاد پہلے سیکھیں کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ بہت سے دین ہے، صحیح دین کون سا ہے؟ بہت سے مسلک ہے، صحیح مسلک کون سا ہے؟ آپ آنکھ بند کر لیں، آپ اس مسئلے کو اختلافی سمجھ کر نظر انداز کر دیں، چلے گا نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک ہی صحیح ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب صحیح ہے، یا یہ اپنے آپ کو ڈھارس اور تسلی دے رہے ہیں جھوٹی کہ کوئی بھی مسلک، کوئی بھی طریقہ باپ دادا میں سے جو ہم کو مل گیا مان لیں بس آنکھ بند کر کے، اور اعتماد کر لیں کہ یہی اللہ کا پسندیدہ ہے اور اس پر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنی بڑی بنیاد کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ دین کی پہلی بنیاد اور پہلا سبق ہے کہ ہمیں جس چیز کو سب سے زیادہ، سب سے اول، سب سے اہمیت، سب سے زیادہ اہمیت دے کر سیکھنی ہے، وہ ہے ایمان، وہ ہے توحید، عقیدہ، اصول دین جس کو کہا، الفقہ الاکبر کہا، یہ فقہ اکبر ہے۔ اور دنیا کے لوگ فقہ اصغر میں فلاں چیز کی کیا فضیلت ہے، فلاں کا کیا ثواب ہے، اس میں لوگ بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں، مشغول رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد آپ کو ایسی ملے گی کہ محنت بڑی کر رہے ہیں، بظاہر نوافل کے ذریعے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، سمجھتے ہیں بہت دیندار ہیں، لیکن ان کے عقیدے میں شرک ہے، یعنی ان کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ غور کریں، اس 4 لائن پر غور کر لیں تو انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمیں دوسری تمام سرگرمیوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر دلچسپی کے ساتھ اس کا سوال کرنا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، میں اس کی اہمیت کا ایک پہلو صرف اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ قبر میں ہر انسان سے جو 3 سوال ہوگا وہ کیا ہے؟ سب جانتے ہیں، من ربک، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ کسی حدیث میں نام بھی ہے، کچھ لوگ بولیں گے کہ کچھ زیادہ تر حدیثوں میں کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو، جسے بریلوی دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے رسول اللہ وہاں حاضر رہیں گے تبھی تو اس آدمی کہیں گے، وہ معہود ذہنی ہے، دھوکہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ بعض روایتوں میں، بعض حدیثوں میں موجود ہے کہ نام لے کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا یا ان لوگوں میں بھیجا گیا تھا، ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، تم کیا کہتے ہو۔ تو مومن کہے گا میرے رسول ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے۔ تینوں سوال عقیدے سے متعلق ہے، تینوں سوال ایمان سے متعلق ہے۔ وہاں
آپ سے فقہیات کے بارے میں، دوسری زندگی کے اعمال کے بارے میں، وہ قیامت کے دن جو پورا حساب و کتاب ہوگا وہاں سامنا ہوگا. لیکن یہاں بھی اور وہاں بھی ان کی بنیاد یا اس کا وزن، دیگر اعمال کا وزن یا قبولیت کی بنیاد یہی ہوگی کہ آپ کا ایمان درست ہے. جیسا کہ شیخ نے کہا، 2 جملے میں کہا، اس پہ میں جتنا بولوں کم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کی، ان جملوں کی معنویت اور اہمیت ہمارے دل و دماغ میں اترے. مسلمانوں کی اکثریت اس بات کو سمجھنے کے لیے، سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا رویہ بتاتا ہے کہ ایمان پر محنت نہیں کرتے. عقیدہ توحید سیکھنے سکھانے کے لیے ان کے یہاں کوئی بے چینی بےتابی نہیں ہے. ہاں، بہت بڑی کمی ہے یہ. اور ساری خرابیوں کی جڑ مسلمان افراد اور سماج میں، معاشروں میں ساری خرابیوں کی جڑ ایمان پر محنت نہ کرنا ہے. ہاں، ایمان، عقیدہ، اس پر محنت کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اسی پر محنت کی تو 23 سالہ زندگی میں پوری انسانی تاریخ میں جو نتیجہ ملا کبھی کسی کے عمل سے نہیں ملا. تمام انبیاء کی بات کہہ سکتے ہیں. بعض انبیاء کہ لوگوں نے یہ پہلا سبق قبول نہیں کیا تو آگے معاملہ نہیں بڑھا، یہ الگ بات ہے. ان کی سرکشی کی وجہ سے انہیں مٹا دیا گیا، عذاب آ گیا. لیکن انبیاء میں جتنے نبی ہیں سب کا طریقہ ہے کہ پہلی محنت، پہلی کوشش توحید پر، ایمان پر، عقیدے پر. کیا یہ ایسے ہلکی پھلکی بات ہے کہ یوں ہی نظر انداز کر دیے جائیں اور ہم فلاں بڑے مولانا، فلاں علامہ، فلاں دانشور، فلاں بزرگ، ان کے طریقے کو اختیار کر کے اصلاح و تبلیغ کا کام کرنے کی بات کرتے ہیں؟ اسلامی حکومت، اسلامی نظام قائم کریں، فضائل پر عمل کر کے جو ہے اجر و ثواب بٹور لیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی؟ ہرگز نہیں. انبیاء کا طریقہ اور خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ بہت ساری دلیلوں سے حاصل کیا ہوا یہ نچوڑ 4 لائن میں ابھی ہم نے پڑھا کہ بندے کا کام بندگی ہے. ہاں، جو بندگی سے جی چرائے وہ بندہ نہیں ہے. اور بندگی کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مطلب یہ کہ اپنے زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے ایمان کو سیکھنے اور ایمان کی اصلاح کی ضرورت ہے. کیونکہ ایمان اگر صحیح نہیں ہے تو ہماری بندگی، محنتیں سب بیکار. لہذا ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلا کام، سب سے ضروری کام، سب سے اہم کام ہے کہ ایمان کی اصلاح کرے، ایمان سیکھے، عقیدہ سیکھے. چلے گا نہیں قیامت کے دن کہ مجھے معلوم نہیں تھا عقیدہ اور ایمان. ہاں، یہاں میں نے کہا حنفی، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، ان کے کتابوں میں ان کے علماء نے بھی لکھا ہے کہ عقیدے میں تقلید نہیں چلے گی. میری آواز اگر پہنچتی ہے ان تک تو یہ جان جائیں کہ عقیدے میں اس نے کہا، لوگ کہتے ہیں، لوگ مانتے ہیں، یہ اللہ کے یہاں نہیں چلے گا. مولوی صاحب بولتے ہیں آپ نے مان لیا، نہیں چلے گا. قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں، یہ چلے گا. تو وہی بات کہی. اب اس کے بعد کہتے ہیں، شیخ نے ہیڈنگ لگائی، یعنی شاید شارحین نے، غلام رسول مہر صاحب وغیرہ نے، ہاں، زمانے کی حالت. ایک طرف یہ ایمان کی اہمیت و ضرورت ہے. آج کے حالات کیا ہیں؟ شیخ نے اپنے زمانے میں کہا آج بھی کچھ الگ نہیں ہے. اس زمانے میں لوگوں نے اب ایمان سیکھنا ہے، لیکن اب ایمان سیکھے تو کیا کریں؟ دین کا کون سا راستہ اختیار کریں؟ تو جن لوگوں نے مختلف راہیں بنا رکھی ہے دین کو سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے کی، چلنے کی، تو اس زمانے میں لوگوں نے مختلف راہیں اختیار کر رکھی ہیں. لوگوں نے الگ الگ راستہ اختیار کر رکھا ہے. بعض اپنے باپ دادا کی رسموں پر چلتے ہیں بہت غور سے. اور دیکھیے مسلمانوں کے اجتماعی ڈھانچے میں ہاں کتنے لوگ، چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے کہ چلو کچھ 150 ہوں. ان اصولوں کے تحت جو گمراہی اور غلط راستے، غلط اصول اختیار کر کے دین کے نام پر دوسرے طریقوں کو اختیار کرنے والوں کی تعداد مسلمانوں میں اکثریت میں ہے. اور اس کی وجہ یہ بیس ہے کہ قرآن، حدیث یا ایمان کی جو بنیاد ہے اسے چھوڑ کر اپنے اپنے راستے بنا لیے. تو کہہ رہے ہیں کہ بعض باپ دادا کی رسموں پر چلتے ہیں، بعض بزرگوں کے طریقوں کو اچھا سمجھتے ہیں. کہہ رہے وہ اتنے بزرگ ہیں. اب ہمارے یہاں میں اکثر بولتا ہوں جو کہ ایک بزرگ کی بات کو منوانا ہے، کسی کی جو ہے عقیدت میں آدمی کو اندھا کرنا ہے، تو پہلے اس کی سچی جھوٹی کرامتیں بیان کر دیں. وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ویسے ہیں، ان کی ایسی کرامت ہے، ان کی ویسی کرامت ہے، وہ اس وضو سے اتنی نماز پڑھتے تھے، اتنے دن میں اتنا کام کرتے تھے، ہاں، اور پھر ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، آگ میں بیٹھ کے جو ہنسی مذاق کرتے تھے، کرامت کھیلتے تھے. یہ جو اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں یہ ہنسنے کی نہیں ہے. یہ
ان بزرگوں کی بزرگی ایسی بیان نقشہ کھینچا جاتا ہے جاہل عوام کے سامنے کہ ارے یہ اتنے ایسے ہیں، تو پھر ان کو مانو، ان سے مانگو، ان کو پوجو، ان کی قبر پہ جاؤ، ان کے نام کی نظر و نیاز کرو، ان سے استغاثہ، دعا، اور پتہ نہیں جو مشکلات کا حل اور مرادوں کو پورا کرنے کا کام انہی کی طرف پلٹاؤ۔ اللہ رب العالمین کیا ہے یہ سب کرتے، یہ کہتے نہیں ہیں اس طرح سے جملہ، حاصل یہی ہوتا ہے۔ اور پھر جب یہ سارے اتنی بزرگی بیان کی جائے اور اسی عوام کے سامنے جب آپ کہیں گے کہ وہ فلاں بزرگ جو ہے ان سے دعا مانگنا شرک ہے، ارے بزرگوں کی شان میں گستاخی، آپ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے اور ان کی شان میں بھی گستاخی ہے، ظلم ہے۔ اب آگے ہم پڑھیں گے۔ تو آج دونوں لوگوں کا دین کو حاصل کرنے کا مزاج اصول کیا بنا ہے؟ آج دیکھیے مسلمانوں کی اکثریت، ابھی عید میلاد منائی جائے گی، جو لوگ مناتے ہیں ان کو پوچھئے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ اسلام کے نام پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر اسے اختیار کر رہے ہیں، اور جب یہ کرتے ہیں تو آپ کے دل میں، جو کرنے والے ہیں ان کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہاں آپ کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، اور آپ سے اپنی جو ایمانی رشتہ ہے اپنا وہ اس کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں نا، کیا یہ ان کا یہ خیال صحیح ہے؟ یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ جن کو جو مناتے ہیں، جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، ہاں، اور میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے، مطلب میں اس کو بدعت مان رہا ہوں، تو اب فیصلہ کیسے ہوگا کہ میں صحیح ہوں کہ وہ صحیح ہیں؟ ان سے بھی سوال ہے، وہ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ صحیح ہیں یا میں صحیح ہوں، آپ کا مخالف صحیح ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے تو صحیح۔ آپ نفرت کرنے لگتے ہیں کیونکہ دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے۔ اب وہیں آپ سوال کیجئے کہ کیا اللہ نے اس کا حکم دیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی؟ کیا صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا؟ تابعین نے کیا؟ تبع تابعین نے کیا؟ امامان دین نے کیا؟ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور جتنے بڑے محدثین اور ائمہ کرام گزرے ہیں، امام اسحاق، امام سفیان، کسی نے کیا کیا؟ تو ان سب کو محبت نہیں تھی، آپ کو تھی۔ اب جب آپ یہ سوال کریں گے تو وہ الٹی سیدھی دلیلیں دیں گے کہ آپ یہ عید وطنی مناتے ہیں، ہاں یوم آزادی مناتے ہیں، فلاں دن مناتے ہیں، ڈھیما دن مناتے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں منائے؟ کیا یہ شرعی دلیل ہے؟ اگر کوئی ملک کے کسی قانون یا کسی اور سبب سے کسی دن کو خوشی کا دن مناتے تو اس کو دلیل بنا کے آپ شریعت میں کسی چیز کو ڈال سکتے ہیں، دین کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ کہاں دماغ پھر گیا ہے؟ دین کی بنیاد کیا ہے؟ آگے آئے گا، صرف اللہ اور رسول۔ دین کہاں سے لیا جائے گا؟ عقل سے، وہم سے، دوسرے مذاہب سے؟ عیسیٰ کی ولادت کا دن مناتے تو ہم بھی منائیں، جین مذہب کے لوگ ہاں مہاویر کی مانتے ہیں تو ہم بھی مانیں؟ یہاں تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کے انہی میں سے ہم دعا مانگتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ان کے طریقے سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں اور انہی کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ بہت سارے لوگ، یہ جو شاہ اسماعیل نے کہا، یہ غیر مسلموں کی بات تو ہے ہی، مسلمانوں میں ہیں بہت سے کہ باپ دادا کی جو رسم ہے، پرکھوں کی جو طور طریقے ہیں وہ کریں گے، بزرگان دین ہمارے پیر صاحب اور فلاں صاحب اور ڈھیما صاحب وہ ایسے تھے اور وہ ویسے تھے، ان کا یہ طریقہ تھا، ان کو اختیار کیا۔ بعض لوگ کیسے ہیں؟ بعض علماء کی خود تراشیدہ باتوں کو بطور سند پیش کرتے ہیں، علماء کی خود تراشیدہ، خود بنائی ہوئی باتیں، میں نے خواب دیکھ لیا، مجھے کشف ہو گیا، یا کوئی حدیث بیان کر کے بنا کر کے جو ہے میڈ ان انڈیا بیان کر دی۔ دیکھیے ہمارے یہاں کتنے مسجد میں دیکھیے، یہ میں چھوٹا سا ثبوت دے رہا ہوں، بڑی بڑی جگہوں پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی اور انگوٹھا چوما، ہے نا حدیث حاکم کی۔ ہمارے ہاں سب لوگ اہل حدیث کے علاوہ میں سمجھتا ہوں سب مان رہے ہیں، اکثر، الا یہ کہ کچھ اہل علم ہیں ان میں بھی تو تحقیق کرتے ہیں۔ حدیث جھوٹی ہے، ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے معافی مانگنے کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا والی پوری دعا موجود ہے، اللہ کے رسول کا وسیلہ نہیں ہے، شخصیت کا وسیلہ لگانا۔ ہاں سارے اہل سنت، حضرت امام حنیفہ، امام شافعی، حضرت امام حنیفہ، امام ابو یوسف وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی شخصیت کا وسیلہ لگا کے مانگنا تو حرام ہے، چاہے وہ انبیاء اور انبیاء کیوں نہ ہو۔ کتنا صاف ہے معاملہ، لیکن رواج ہے۔ آپ پڑھیے کتاب عقائد علماء دیوبند، اس میں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصیات کرے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ سکتے ہیں۔
شبیر احمد عثمانی والا قرآن جو مجمع فہد سے چھپا تھا، اس پہ جو دو بڑے اعتراض تھے اس میں یہ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تشریح میں انہوں نے راستہ کھولا تھا کہ کسی کو مستقل سمجھ کر اگر وسیلہ مانے گا، ذریعہ مانے گا تو وہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر غیر مستقل سمجھ کے مانے، وہ اس طرح کے کچھ جملے تھے. راستہ کھولا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے موقع مل جائے شرک کرنے کا، دوسروں کو اللہ کے حق دینے کا. بچوں کو ذرا سا روکیے ادھر. تو یہ آپ ادھر ادھر کر رہے ہیں. میں نے کچھ نام لے کر کچھ ذکر کیا تو بعض لوگوں کو برا لگے گا، لیکن غور کرنے کی بات ہے. ان شخصیات کو بڑا سمجھ کر، اور اگر ہم جن کے نام سے لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، اگر ان کے بارے میں صحیح بات نہ بتائیں تو مزید لوگ گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بارہا کہا. ابھی جیسے ہمارے یہاں مارکیٹ میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ڈاکٹر اسرار کے دروس کو پسند کرتی ہے، فارورڈ کرتی ہے. ہاں ان کے یہاں کئی گمراہیاں ہیں، ایک دو نہیں ہیں. صحابہ کرام کے تعلق سے ہے، دین کے تعلق سے ہے، اہل الحدیث کے مخالفت میں ان کے بیانات ہیں. سب سے بڑی اور سب سے اہم اور سب سے بنیادی بات کہ وہ عقیدہ وحدت الوجود کو صحیح کہتے ہیں، جو ہر اعتبار سے توحید کے بالکل خلاف ہے، بالکل خلاف. ہندوؤں کے عقیدے، فلاسفہ یونانیوں کے عقیدے. ابھی میں نے گزشتہ جمعہ کو اورنگ آباد میں اللہ کہاں ہے اس عنوان کا جمعہ کا خطبہ دیا. بہت وقت گھٹ گیا، اس میں وحدت الوجود کا کچھ تذکرہ ہوا. جو لوگ وحدت الوجود مانتے ہیں دراصل کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کا انکار کرتے ہیں. اس میں کئی طبقے ہیں، تفصیلات ہیں. اللہ ہر جگہ ہے. ہندوستان میں اکثر لوگوں سے پوچھیے، عوام ہی نہیں علماء میں، کیونکہ ہمارے یہاں جو تقلیدی طبقہ ہے وہ اشعری ہے، ماتوریدی ہے، اہل سنت نہیں ہے، امام حنیفہ کے عقیدے پہ نہیں ہے. بار بار کہتا ہوں یہ بات، سننے والوں کو بری لگ رہی ہو لیکن غور کریں. یہ میں اس کو دین کا فریضہ مانتا ہوں، امانت داری کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ آپ علم میں رہیں کہ آپ جو عقیدہ مان رہے ہیں نا، اللہ ہر جگہ ہے جو کہہ رہے ہیں نا، وہ اللہ کے رسول کا، قرآن کا، حدیث کا، صحابہ کا، تابعین کا، چاروں اماموں کا، تمام محدثین کا کسی کا عقیدہ نہیں ہے. یہ اشعریوں کا ہے، ماتوریدیوں کا ہے، صوفیوں کا ہے، رواقیوں کا ہے، بعض شیعوں کا ہے، اور ہندوؤں میں ایک بڑے طبقے کا ہے. فلاسفہ افلاطونی جدید فلاسفہ ان کا ہے. سبینوزا یا کیا نام ہے، اٹلی کا اور ہالینڈ کے دو لوگ ابھی ماضی قریب میں گزرے ہیں. یہودی، ایک یہودی تھا ایک عیسائی تھا. ان کا عقیدہ ہے یہ. یہودی نے اس کو خوب پھیلایا. ہاں اٹلی کا تھا غالباً، ابھی جلدی ماضی قریب میں 100-150 سال پہلے. اور کہتے ہیں کہ وہ ابن عربی، جس کو ہمارے یہاں دیوبندی بریلوی شیخ اکبر کہتے ہیں، فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ، اس کی کتاب مارکیٹ میں موجود ہے جس میں کھلا کھلا شرک ہے. امام ذہبی کا قول ہے کہ اگر ان دو کتابوں میں شرک نہیں ہے تو دنیا میں شرک نہیں ہے. شرک ہی شرک ہے. اور اس کو ہمارے یہاں کے لوگ جن کو بہت بڑے بڑے بابا بولتے ہیں وہ ان کی تعریف کرتے ہیں. یہ بات صرف پھسلی نہیں ہے، بہت اہم بات ہے. ہاں مسلمانوں کی ایک دکھتی رگ ہے، انتہائی بڑا جھول والا پہلو ہے، اور یہ سبب ہے مسلمانوں پر آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور اللہ کے عذاب آنے کا، دشمنوں کے مسلط ہونے کا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اہل علم نے کہا ہے کہ مسلمانوں میں ابن عربی کے وحدت الوجود کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، تو وحدت الوجود کو جو مسلمان مانتے ہیں، کہا مسلمانوں میں اس قسم کی گمراہی ہی سبب ہے جو مسلمانوں پر اللہ نے دشمنوں کو مسلط کیا، جو مسلمان مختلف قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں کے شکار ہو رہے ہیں. یہ سبب ہے سب سے بڑا. ہم دوسری باتیں کرتے ہیں. کہاں سے آتی ہے یہ چیزیں، کیسے اختیار کرتے ہیں؟ میں پھر وہیں آ رہا ہوں کہ اب دیوبند کے ایک بڑے محتمم ہیں، ناندیڑ میں آ کے اسٹیج سے سوال کے جواب میں غصے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وحدت الوجود صحیح ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو، سوال کرنے والے کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہندو جس مورتی کی پوجا کرتا ہے اس میں بھی اللہ ہے. اب بتائیے، ڈاکٹر اسرار نے کہا، قرآن کی آیت پڑھی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جس آیت کریمہ سے میں مانتا ہوں، اور علامہ ابن قیم نے وحدت الوجود کا رد کیا ہے کہ جب اللہ اول ہے تو اول وہی ہوگا نا جس کے بعد کچھ دوسرے لوگ ہوں گے. جب آپ کہیں گے کہ اللہ اور مخلوق، خالق اور مخلوق ایک ہی ہے، تو کون اول کون آخر؟ سب ایک ہی ہو گئے گا نا. علامہ ابن تیمیہ نے اسی سے رد کیا ہے. اور ڈاکٹر اسرار کہتا ہے کہ یہ وحدت الوجود کو ثابت کرنے کے لیے نص قرآنی ہے، یعنی قرآن کی کھلی دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے. آپ میں، مجھ میں، پیڑ میں، پودوں میں، آسمان میں، زمین میں،
سمندر میں نعوذ باللہ کتے بلی نعوذ باللہ سور میں بھی. اور یہ صراحت کے ساتھ ہے. سڑے ہوئے کتے کی لاش پڑی ہوئی تھی. تلمسانی ہے کون ہے, گزرتے ہوئے اپنے شیخ سے پوچھا کہ کیا اس میں بھی اللہ ہے؟ کہاں اس میں بھی ہے. کتنی گستاخی کی بات ہے یہ, کتنی بڑی گمراہی ہے. لیکن ایک طبقہ مان رہا ہے. میں اس کو رد کر رہا ہوں. اس پر لوگ ایک طبقہ اس کو سننے کے بعد گالی دے گا, بد دعا دے گا, برا بھلا کہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجھے غلط مان رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس بزرگ کو مانتا ہے بڑا, جس پر بھروسہ کرتا ہے, وہ اس کو صحیح کہتا ہے. بس یہی دلیل ہے اس کے پاس. اتنے بڑے بزرگ, وہ بڑے کیسے ہیں آپ کو کیسے پتا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بزرگ کوئی ہو سکتا ہے؟ انبیاء کے سردار ہیں. صحابہ کرام سے, انبیاء کے بعد صحابہ کرام سے بڑا بزرگ ہوتا ہے اولیاء کے سردار ہیں. تو انہوں نے جو نہیں سمجھا آپ سمجھ رہے ہیں, انہوں نے جو نہیں بتایا آپ بتا رہے ہیں. یہی کہہ رہے ہیں شیخ کہ آج لوگوں نے دین کی راہیں کون سی بنا لی اور حقیقی کیا ہے. تو شیخ نے کہا کہ بہت سے لوگ جو ہیں بعض علماء کے خود تراشیدہ باتوں کو بطور سند پیش کرتے ہیں. جھوٹی حدیثیں ہیں, خوابوں کا حوالہ, کشف کا حوالہ, کوئی بنیاد نہیں. اب اس کو بتایا جائے کہ دیکھیے خواب اور کشف اگر صحیح ہیں تو اس صاحب معاملہ کے لیے دین مکمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ کا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, سب بچوں کو بھی یاد ہے. اللہ نے دین مکمل کر دیا. اب کسی کا کتنا بھی سچا خواب ہو, کیا اس کے ذریعے سے دین میں کسی چیز کا اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ پوری امت کا اجماع ہے. امت کا اجماع تو جو اجماع کے لائق ہوتے ہیں, علماء کی بات ہو رہی ہے. جاہل جس پر متفق ہوتے ہیں وہ رسم ہوتی ہے, یہ اجماع نہیں ہوتا. تو امت کا اجماع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات طیبہ میں دین مکمل تھا. امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص دین میں کوئی نیا کام کرتا ہے اور سمجھتا ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا, صحابہ کرام نے نہیں کیا, اگر کوئی نیا کام کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ خیر ہے, اچھا ہے, حسن ہے, تو امام مالک کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے کہ آپ نے خیانت کی, دین نہیں پہنچایا, اس کو پتہ چل گیا اللہ کے رسول نے نہیں بتایا یا آپ کو نہیں معلوم تھا. پھر امام مالک کہتے ہیں کہ جو اس زمانے میں دین تھا صحابہ کے اور اللہ کے رسول نے, آج بھی دین وہی ہے جو اس زمانے میں دین نہیں تھا. وہ 12 ربیع الاول ہو, 15 شعبان کا تہوار ہو, ہاں گنڈا ہو, یہ ہو, وہ ہو, جو بھی چیزیں اختیار کر رکھی ہے لوگوں نے, جو اس زمانے میں نہیں تھا, دین نہیں تھا, آج بھی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم, اور یہ جو اس زمانے میں نہیں تھا وہ جملہ اس کے بعد کہا. کتنی صاف اور کلیئر بات ہے. تو آپ کے سامنے کوئی بھی تہوار, دین کے نام پر کوئی بھی عمل آتا ہے تو پہلی چیز یہ تحقیق کرے. ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں جو ان راستوں کو اختیار کرتے ہیں, کسی عالم پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر رہے ہیں, عالم ہے کہ نہیں ہے, لمبا کرتا لمبی ٹوپی ہے, مان لیا کہ یہ عالم ہے, دلیل دے رہا ہے کہ نہیں, بس یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, دلیل کیا ہے, تم کو جتنا بول رہا ہوں اتنا کرو, نہیں چلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے قرآن میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم کو علم نہیں ہے, إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تو پوچھو. کس سے پوچھ رہا ہے؟ جاہلوں سے نہیں پوچھنا ہے. جو دلیل نہیں دیتا وہ جاہل ہے. اہل ذکر سے پوچھنا ہے. اہل ذکر کون ہے؟ جو قرآن اور حدیث جانتے ہیں, قرآن حدیث کی دلیل سے جواب دیتے ہیں. اسی لیے ہم فتوے میں پوچھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل جواب دیا جائے. اہل تقلید کیا کہتے ہیں کہ مقلد کے لیے اس کے امام کا قول دلیل ہے, اس لیے وہ نہیں لکھے گا کہ قرآن حدیث کی دلیل دیجیے. یہ ان کے آداب ہے, لیکن آج لوگ وہ بھی نہیں جانتے. خیر, تو کہنے کا مطلب کہ ان چیزوں کو اگر کوئی شخص جان جائے تو بنیادی طور سے آج کے درس میں شیخ کی یہ 2 باتیں دماغ میں رکھیے کہ ہمارے ایمان کو, ہمارے دین کو اور بندگی کو درست کرنے کے لیے ایمان صحیح کرنا ضروری ہے. اور ایمان صحیح کرنے کے اگر نہیں ہوگا تو کوئی چیز قبول نہیں ہوگی. ایمان صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم باپ دادا کے طریقے کو اختیار کریں, یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بزرگاں کو فلاں اور فلاں کو مان لیں اور جو کچھ وہ کہیں اس کو دین مان لیں, یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی عالم کچھ بھی بول رہا ہے, کوئی بھی روایت نقل کر رہا ہے بغیر کسی سند حوالے کے, اور دوسرے اس کا رد کر رہے ہیں, لیکن آپ ایک ہی کو پکڑ کے اسی کی بات مان لیں, اس کی بناوٹی بات بھی. اور بعض عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے, میری سمجھ میں یہ نہیں آتا. کچھ عقلی گھوڑی دوڑانے والے ہیں. یہ عقلیت پسندی ماضی سے لے کے آج تک بڑی گمراہیوں کا سبب ہے. پورے فلاسفہ مناطقہ عقائد کے باب میں عقلیت پسندی کی وجہ سے گمراہ ہوئے. آج ہمارے یہاں تحریکیوں میں, منکرین حدیث میں, قادیانیوں میں اور ایسے بہت سے لوگوں میں جو گمراہی کا شکار ہیں, عقلیت پسندی پائی جاتی ہے. یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اللہ کے علماء سلف میں سے بڑی بڑی شخصیات نے کہا, بڑے بہترین کسی وقت اس پر گفتگو کریں گے, کہ اگر عقل ہی بنیاد ہوتی تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا نہیں, کتابوں کو اتارتا نہیں, لوگوں کو بولتا اپنی اپنی عقل سے فیصلہ کر کے دین مان لو.
امام ذہبی یا دوسرے لوگ کہتے ہیں جو شخص قرآن حدیث کے سامنے کہے کہ میری عقل یا فلاں اور فلاں، تو سمجھ لو کہ وہ ابلیس ہے. ہاں، یا تو اس کو پٹک کے مارو، اور نہیں مار سکتے، پٹک کے دبا نہیں سکتے، تو بھاگ جاؤ وہاں سے، تم کو گمراہ کر دے گا. تو کچھ لوگ عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں اور دینی باتوں میں عقل کو دخل دیتے ہیں. لیکن صحیح راستہ، بہتر راستہ کیا ہے؟ اگلی ایک ہیڈنگ لگا کے سب سے بہتر راستہ کہا. لیکن بہترین راہ یہی ہے، بہترین راہ صراط مستقیم ہے، جس کو اللہ نے ہمیں تعلیم دی کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے مانگو. یہ سب سے اہم، سب سے ضروری، سب سے مفید دعا ہے. میں بار بار یہ قول دہراتا ہوں علامہ ابن تیمیہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایک بندے کے لیے، ایک انسان کے لیے سب سے ضروری، سب سے اہم، سب سے مفید دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ. کیونکہ اس کے بغیر کوئی کام حل نہیں ہوگا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا. صراط مستقیم اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کہا وہ کیا ہے؟ بہترین راہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث کو معیار بنایا جائے، خاص طور سے عقائد میں. ہاں، شرعی امور میں عقل سے دخل نہ دیا جائے، عقل کا استعمال اس کے دائرے میں کیا جائے. ہاں، عقل معطل نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر کہیں قرآن حدیث آ گیا اور آپ کی عقل میں نہیں آ رہا ہے تو وہاں آپ عقل کو کنارے کیجئے، اپنی عقل کو شریعت اور وحی کے تابع کیجئے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں ایسی بہت ساری چیزوں کو صحابہ نہیں مانتے جو اس وقت تحقیق سے ثابت نہیں تھی، آج ہو رہی ہے، آج ہماری سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن انہوں نے، ان کی سمجھ میں نہ آیا عقل، لیکن پھر بھی مانا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی اور رسول کی صداقت، سچائی پر ایمان لائے تھے کہ یہ کوئی بات غلط کہہ ہی نہیں سکتے. ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہ ہمارے عقل، ہمارے علم کا قصور ہے، ہمارا دائرہ فہم بہت محدود ہے. ہاں، ہمارے دائرے میں کوئی چیز نہیں آئے تو وہ ہے ہی نہیں. آج دنیا کی کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں سمجھتے لیکن مان رہے ہیں. موبائل کو کام کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، موبائل کی پوری چیزوں کو بیان کر پاتے ہیں. حساب کتاب، فزکس، کیمسٹری کے کتنے مسائل نہیں جانتے، رد کر دیتے ہیں کہ جو ٹیچرز، پروفیسرز پڑھاتے ہیں وہ غلط ہے. ہم یہ کہتے ہیں کیا؟ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ کہیں گے تو وہ ہنسیں گے کہ جاہل ہے اور جو نہیں جانتا اس کا رد کر رہا ہے. یہ اللہ نے کہا نفسیات ہے انسان کی. بل کذبوا بما لم یحیطوا بہ علما، جس چیز کی جانکاری کا احاطہ انہوں نے نہیں کیا، علم نہیں حاصل کیا، اس کو جھٹلا دیتے ہیں. دین کے معاملے میں یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کو معیار بنایا جائے، شرعی امور میں عقل سے دخل نہ دیا جائے، اور انہی دو چشموں سے، یعنی قرآن و سنت، قرآن و حدیث سے روح کو سیراب کیا جائے، دین کو لیا جائے. بزرگوں کی جو بات، علماء کا جو مسئلہ، کتنے انداز، سادہ اور آسان انداز میں شاہ اسماعیل نے کہی. میں نے تھوڑی وضاحتیں کی، جو نام وغیرہ لیا، مثالیں دی، وہ میری طرف سے تھا، لیکن شیخ نے کتنی آسانی سے. اور آپ غور کیجئے کہ اگر اس کی گہرائی میں بندہ اترے تو کتنی زرخیز اور بھرپور باتیں ہیں. یہ ایک ایک جملہ اہمیت کا حامل ہے. شیخ نے کہا، شاہ صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ علماء کا جو مسئلہ، بزرگوں کی جو بات، علماء کا جو مسئلہ اور برادری کی جو رسم قرآن و حدیث کے موافق ہو، اس کو مان لیا جائے. کتنی پیاری بات ہے، سمپل اور سادی بات ہے. اور جو اس کے خلاف ہو اسے چھوڑ دیا جائے. کوئی بھی ہو، کتنا بڑا بزرگ ہو، کتنا بڑا امام ہو، سمپل بات ہے. یہ ان کی گستاخی نہیں ہے. مسلک اہل حدیث یہی کہتا ہے. لیکن اس پر اختیار کرنے پر طرح طرح کا لوگ الزام دیتے ہیں تاکہ لوگ ان سے دور رہیں. ارے یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، ارے یہ ان کی گستاخی کرتے ہیں. کوئی کسی کی، اہل حدیث کسی کی گستاخی نہیں کرتا. ہاں، یہ تو اس بات کا قائل ہے انزل الناس منازلہم، جس کا جو مقام ہے وہ دیا جائے، نہ ان کو ان کے مقام سے بڑھایا جائے نہ گھٹایا جائے. بڑھانا بھی گمراہی، گھٹانا بھی گمراہی. اور آپ جتنے اہل بدعت کو دیکھیں گے وہ یا تو بڑھاتے ہیں یا گھٹاتے ہیں. ہاں، دین کو سمجھنا مشکل نہیں. اب اگلا ہیڈنگ کہ ایک تو یہ کہ ہمیں دین کو، ایمان کو پہلے شروع سے چلے ایمان کو سدھرنا. ہمیں بندگی کرنا ہے، بندگی کے لیے ایمان ضروری ہے. ایمان کیسے درست ہوگا؟ تو کچھ لوگ یہ مانتے ہیں، کچھ لوگ یہ مانتے ہیں. ہمیں کیا ماننا چاہیے؟ قرآن حدیث. ہاں، اب کوئی بولے گا کہ قرآن حدیث ماننا ہے تو اب سوال یہ ہوگا، کچھ لوگ بولتے ہیں ارے قرآن حدیث پڑھنے کو بول رہا ہے، عام آدمی سمجھ سکتا ہے کیا؟ جتنا اس کو سمجھتا ہے اتنا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا لازم ہے. یہ میں ابھی بول رہا ہوں، آگے بہت پیارے انداز میں بتایا شیخ نے، شاہ رحمہ اللہ نے. اور جو دین کی بنیاد ہے، مبادیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی صاف، اتنی واضح اور ایسے آسان انداز میں بیان کی کہ ہر عام سے عام آدمی جس کو شعور ہے، پاگل نہیں ہے، جو پاگل ہوگا وہ مستثنیٰ ہے، جس کو شعور ہے، عام سے عام آدمی، ہاں، جو کھانے کو کھانا سمجھ پاتا ہے، جو یہ سمجھ پاتا ہے کہ پیشاب پاخانہ کیسے کرنا چاہیے، جو یہ سمجھ پاتا ہے
کہ زندگی میں کام کیسے نکالنا ہے، جو یہ سمجھ پاتا ہے کہ بیوی سے کیسے تعلق قائم کرنا ہے، جو اپنے غصے کے اظہار کے طریقے کو جانتا ہے، جو دنیا کی چیزوں کو مفید اور مضر کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ کھانا چاہیے یہ نہیں کھانا چاہیے، یہ مجھے اچھی لگتی ہے یہ خراب لگتی ہے، جس کو اتنی سمجھ ہے وہ قرآن حدیث کی ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بنیادی طور سے. ہاں، اور خاص طور سے عقیدے کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جملہ یاد رکھیے گا، اللہ نے عقیدے کے معاملے میں انسانوں کو، مسلمانوں کو، کسی کو محتاج نہیں رکھا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی کی رائے، کسی کے اجتہاد، کسی کے خواب، کسی کے کشف کا محتاج ہو. ان لوگوں کو جب سیکھے گا پڑھے گا تبھی جو ہے قرآن حدیث کا عقیدہ سمجھ میں آئے گا. اللہ نے، رسول نے اس کا محتاج نہیں رکھا ہے عقیدے میں. یہ علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ کا مقدمہ شرح العقیدہ طحاویہ میں جملہ ہے، یہ پڑھیے. اب اس بات کو شاہ اسماعیل نے کتنے آسان انداز میں سب کو سمجھایا ہے، غور کیجئے. دین کو سمجھنا مشکل نہیں. یہاں ایک جملہ اور کہہ دوں اس کو پڑھنے سے پہلے، دین کو سمجھنا الگ ہے، دین کا عالم ہو کے فتویٰ دینا، دعوت و تبلیغ کا وہ کام کرنا جو اہل علم راسخین فی العلم کرتے ہیں، وہ الگ ہے. آپ کے پاس ایک حدیث ہے، آپ اس حدیث کو پہنچا سکتے ہیں، اس کے مبلغ اور داعی ہو سکتے ہیں، جتنا آپ کو علم ہے اتنا پہنچا سکتے ہیں، فتوے نہیں دے سکتے. فتویٰ دینے کے لیے ایک خاص صلاحیت کی ضرورت ہے، مہارت کی ضرورت ہے. میڈیکل کی کچھ دوائیں، ہم میں یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کو دواؤں کے نام یاد ہیں، کچھ بیماریوں کے کچھ علاج معلوم ہے، صحیح ہو یا غلط معلوم ہے. لیکن جب آپ کو کوئی بڑی بیماری کا علاج کرنا ہوتا ہے تو آپ ان جانکاریوں کی بنیاد پہ یہ نہیں کہتے کہ میں ہی علاج کر دیتا ہوں. ہاں، ارے پیٹ کاٹ کے ہی تو اندر سے نکالنا ہے نا، فلاں پیٹ میں گولا ہو گیا ہے تو کسی سے بھی کٹوا لو، کسائی بھی تو کاٹتا ہے ڈیلی، اس سے کٹوا لو. نہیں کٹواتا آدمی، ہاں سرجن سے ہی کرواتا ہے. تو یہ فرق آپ دھیان رکھیے. ہاں، تو کہا دین کو سمجھنا مشکل نہیں. یہ ہیڈنگ لگائی شیخ نے، مولانا ماہر نے، یا جس نے بھی لگائی ہو. شاہ اسماعیل کی عبارت ہے رحمہ اللہ، عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ قرآن و حدیث کا سمجھنا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے. ہم جاہل کس طرح سمجھ سکتے ہیں اور کس طرح اس کے موافق عمل کر سکتے ہیں؟ بھائی ہم کیسے سمجھیں گے قرآن حدیث؟ اس پر عمل بھی صرف ولی اور بزرگ ہی کر سکتے ہیں. ان کا یہ خیال قطعی بے بنیاد ہے. شاہ اسماعیل کی عبارت سمجھیں. اور ہندوستان پاکستان میں تقلیدی حلقوں میں، پیری مریدی کے حلقوں میں یہ سمجھانا بہت ضروری ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی سمجھنے کو تیار نہ ہو، ایسی پٹی پڑی ہو. ان کا یہ خیال قطعی بے بنیاد ہے کہ قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی باتیں صاف صاف اور سلجھی ہیں. کتنی جگہ قرآن میں ہے یہ. وَلَقَدْ، جیسے قرآن کی ایک آیت یہاں نقل کی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99، کہ بلا شبہ ہم نے آپ پر آیات بینات، صاف صاف، بینات بینہ کی جمع، واضح. بینہ ایسی واضح چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتوں کو آیات بینات، ایک جگہ نہیں کہا، کئی جگہ کہا. کتاب مبین قرآن میں معلوم نہیں کتنی مرتبہ کہا، گن سکتے ہیں، یعنی متعدد مرتبہ کہ اللہ نے کتاب مبین، ایسی کتاب جو مبین ہے، واضح کرنے والی، بیان کرنے والی ہے. اور یہاں کہا آیات بینات، جس کا ترجمہ یہاں کیا کہ صاف صاف آیتیں اتاری ہیں، بینات، واضح، کھلی، جو سمجھ میں آ جائے. ہاں، وما یکفر بہا الا الفاسقون، لیکن ان کا انکار فاسق ہی کرتے ہیں. اب صاف صاف اتار دی. اب تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کی آیتیں اتاری تو کن لوگوں کے بیچ اتاری، کس کے لیے اتاری؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں کس کو پڑھ کے سناتے تھے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے. ہاں، یہاں شاہ صاحب کا جو جواب ہے، میں مزید اس میں دماغ کھولنا چاہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں کیا بتایا؟ یتلو علیہم آیاتی هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم. یہ اللہ کے سورہ جمعہ میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، 2-3 جگہ ہے یہ الفاظ کہ اللہ کے رسول کے کاموں میں سے کام کر کے ان پر، لوگوں پر، کن لوگوں پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ ہوگا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے. کن لوگوں پر تلاوت کرتے تھے اللہ کے رسول؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جی. امیین. اس وقت جب پہل پڑھا تو وہ مسلمان تھے کہ کافر تھے؟ کافر تھے نا، کافر تھے نا، کافر تھے. اللہ کے رسول اللہ ان کو قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں.
اب قرآن پڑھ کے سناتے تھے تو کیا رد عمل ہوتا تھا ان کا؟ کئی لوگ اس میں سے مسلمان ہو گئے، بہت سے نہیں بھی ہوئے، لیکن یہ مانا بہت سے لوگوں نے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، ہٹ دھرمی کی یا دوسری چیز، رد عمل جو بھی رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، کیوں؟ سمجھانے کے لیے، دعوت کے لیے، تبرک کے لیے نہیں، جیسے ہمارے یہاں قرآن خوانی میں یا قرآن میں پڑھتے ہیں کہ بھائی گھر میں برکت ہو جائے، وہ بدعت ہے۔ ہاں، برکت کے طور پہ نہیں، سمجھانے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں کافروں کو۔ کافر علماء تھے کیا؟ جو پڑھ کر سن کر قرآن سن کر اسلام لے آئے، تو وہ قرآن کافر ہوتے ہوئے قرآن کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں سوچئے، میں جو بتانا چاہ رہا ہوں غور کیجئے۔ آج دنیا کے، چلیے وہ صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، آج دنیا کے بہت سارے لوگ مسلمان اسلام قبول کرتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں آپ کتابیں پڑھ لیجئے کہ کون بڑی بڑی شخصیات کے تعلق سے کتابیں چھپی ہے۔ لماذا اسلمنا ایک کتاب ہے، اور بھی کتابیں ہیں، ہم کیوں مسلمان ہوئے۔ تو اس میں کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سائنٹسٹ ہے، ہاں، سرجن ہے، پروفیسر ہے، ماہر جو ہے فلکیات ہے، سمندروں کے علم کے جانکار، الگ الگ لوگوں کو، الگ الگ فن کے لوگ قرآن کی کسی آیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث، کسی فرمان یا حدیث کے سے متاثر ہوئے، مطالعہ کیا، مسلمان ہو گئے۔ اس میں آپ دو چیزیں بہت کامن دیکھیں گے جس سے وہ لوگ متاثر ہوئے۔ آج بھی جو مسلمان ہو رہے ہیں یورپ امریکہ میں دیکھ لیجیے، افریقہ میں دیکھ لیجیے، دو چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، ایک قرآن سے، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ اب ایک کافر قرآن پڑھ رہا ہے، مسلمان ہو گیا، کافر نے مسلمان اسلام کو، کیا نام تھا جو بہت بڑا برطانیہ کا پاپ سنگر تھا، آج دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ہاں اس میں بولتے ہیں جی، ہاں یوسف اسلام ان کا نام ہے، پرانا نام انگریزی والا یاد نہیں ہے، پہلے وہ بہت بڑے پاپ سنگر تھے، ہاں ان کی لمبی کہانی ہے، پڑھیے، بڑی عبرت والی ہے۔ تو وہ ابھی کچھ کسی نے کہا، زبانی میں نے پڑھا نہیں ہے، کہ وہ تھوڑا ان کے یہاں بھی انحراف آ گیا، جو بھی ہوں، ہاں، لیکن یہودیوں نے ان کو کئی مرتبہ قتل کی دھمکی دی ہے۔ وہ پاپ سنگر تھے، جب لوگ میڈیا ان کو خوب اچھالتا تھا، فوٹو چھاپتا تھا، اب غائب ہیں، کیوں اور کیسے مسلمان ہوئے؟ پڑھیے آپ۔ کہا کہ یہ بیمار پڑ گئے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے، تو ان کے ایک بھائی تھے، سگے بھائی، یہ عیادت کے لیے جب گئے ہاسپٹل میں، تو اپنے ساتھ انگریزی ترجمے والا قرآن لے کے گئے، اور ان کو دیتے ہوئے کہا کہ ہاسپٹل میں آپ ہیں تو آپ تو فارغ ہیں، مطلب ایڈمٹ ہیں، کچھ کام نہیں ہے، ہاں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ مذہبی کتابیں یا مذہب کا مطالعہ کرنے کا آپ کو بہت شوق ہے، آپ نے بائبل وغیرہ تو پڑھ لی، ہاں، میں فلسطین گیا تھا تو وہاں میرے ایک مسلمان دوستوں نے مجھ کو یہ انگریزی کا قرآن تحفے میں دیا ہے، تو مجھے تو ٹائم نہیں مل رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھو، یہ رکھ لو آپ۔ ایک مسلمان نے دیا، یہ اسلام والی کتاب ہے، اللہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ایسا ان کا کہنا ہے، تو آپ جب تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو، خالی وقتوں میں یہ پڑھیے، مطالعہ کیجیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ ان شارٹ اس نے مطالعہ کیا، متاثر ہوتا چلا گیا۔ ان کے بیانات ہیں کہ عیسائیت کی تثلیث، ہاں، تین کا ایک، وہ جو فلسفہ بیان کرتے ہیں، بہت توجہ کر، کہا وہ سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی، ان نیچرل ہے، غیر فطری ہے۔ قرآن میں جو توحید پڑھی میں نے کہ اللہ ایک ہے، وہی اکیلا ہے، اسی نے سب بنایا اور کائنات کا نظام وہی چلا، یہ سب چیزیں جب پڑھی اور دلیلیں پڑھی تو میرے دل میں اترتی چلی گئی، اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ صرف مسلمان نہیں ہوئے، اپنے جتنے ساز و سامان تھے سب بیچ ڈالا، اور ان سامانوں کا انہوں نے کچھ زمین خریدی، اسلامک اسکول بنائی، اسلامک تعلیم دے رہے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کرنے والے بن گئے۔ ان کی پاپ سنگر والی فوٹو دیکھی اور آج کی یوسف اسلام والی دیکھی۔ میں یہاں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ یوسف اسلام جو اب ہو گئے، وہ جب پاپ سنگر تھے تو کتنے بڑے عالم تھے دین کے، قرآن پڑھے مسلمان ہو گئے، قرآن پڑھ کے مسلمان ہو گئے، قرآن پڑھ کے ایک غیر مسلم مسلمان ہو گیا۔ اب آپ اس سے کہیں گے جا کے، دیکھیے قرآن عام آدمی کو پڑھنے کی چیز نہیں ہے، سمجھنے کی چیز نہیں ہے، آپ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، اب آپ کو کسی مسلک کی تقلید کرنی ہے، کسی امام کے پیچھے چلنا ہے، کسی پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت، آپ قرآن حدیث مت پڑھیے ورنہ گمراہ ہو جائیں گے، یہ کہتے ہیں لوگ۔ خود سے قرآن حدیث پڑھو گے تو، ہاں، خود سے بغیر اصول پڑھیں گے تو ہو سکتے ہیں گمراہ، اصولوں کے ساتھ علماء کی قیادت میں، نگرانی میں پڑھنا چاہیے، جو اس کے ضابطے ہیں اس حساب سے پڑھنا چاہیے، اپنی عقل لگا کے قرآن کے معنی طے کرنے لگو تو پھر گمراہی ہے۔ خیر، تو یہ موٹی سی بات ہے۔ اب شاہ اسماعیل، میں نے جو باتیں بیان کرنے کی کوشش کی، شاہ اسماعیل رحمہ اللہ جو انتہائی آسان اور مؤثر انداز میں بیان کرتے ہیں، ان کی بات سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ عوام میں یہ بات جو مشہور ہے،
عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ قرآن حدیث کا سمجھنا بہت بڑا مشکل ہے، اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے۔ ہم جاہل کس طرح سمجھ سکتے ہیں اور کس طرح اس کے موافق عمل کر سکتے ہیں، اس پر عمل بھی۔ یہ میں نے آیت پڑھی، اللہ کے انہوں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، اللہ نے کہا کہ آیت بینات نازل کی ہیں، یعنی ان کا سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اس کی آیتیں بہت کھلی کھلی، صاف صاف، واضح ہیں، نہایت آسان ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر میں یہ جملہ اللہ نے بار بار دہرایا ہے کہ قرآن کو ذکر کے لیے، ذکر کا معنی حفظ بھی کرتے ہیں، ذکر کا معنی نصیحت بھی کرتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آسان کیا، مولوی کہہ رہا ہے کہ مشکل ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں البتہ ان پر عمل کرنا مشکل ہے۔ قرآن سمجھنا آسان ہے لیکن عمل مشکل ہے، ہاں، کیونکہ نفس کو فرما برداری مشکل معلوم ہوتی ہے، اسی لیے نافرمان ان کو نہیں مانتے۔ آج کے اہل حدیث قرآن حدیث مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کر پاتے۔ ہاں جاننا آسان ہے، جان گئے، علماء پہ کیڑے نکالتے ہیں ہمارے یہاں لوگ، لیکن خود عمل نہیں کرتے، کیوں؟ وہ مشکل ہے۔ ہاں، اور جو جانتا ہی نہیں ہے وہ کیا عمل کرے گا؟ جو پڑھتا ہی نہیں ہے وہ کیا عمل کرے گا؟ ہاں، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کہ جو ہے قرآن حدیث کا سمجھنا مشکل نہیں ہے، عمل کرنا مشکل۔ عمل کرنا کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ اس میں قربانی دینا ہے، نفس پر قابو پانا پڑتا ہے۔ اب یہاں رسول کیوں آئے یہ ہیڈنگ لگائی اور کہا قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ علم کی ضرورت نہیں، آپ کے لیے جو ضروری ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک دیہاتی شخص ہاں قرآن پر غور کرے، اس کو توحید سمجھ میں آ جائے گی، عقیدہ سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نادانوں کو راہ بتانے کے لیے انبیاء کیوں آتے تھے؟ جو ابھی میں نے مثالیں دی نا، غیر مسلم مسلمان ہو گیا، اس بات کو شاہ صاحب کتنے آسان انداز میں بتا رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نادانوں کو راہ بتانے کے لیے، جو بے وقوف ہے، بے علم ہے، جاہل ہے، راہ بتانے کے، جاہلوں کو سمجھانے کے لیے اور بے علموں کو علم سکھانے کے لیے آتے تھے۔ جو گمراہ ہے ان کو راستہ بتانے آتے تھے نا انبیاء۔ ہاں فرمایا، یہ قرآن نے پڑھا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، میں جو آیت پیش کر رہا تھا وہ یہاں بھی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور انہیں اسی نے، یعنی اللہ نے ناخواندوں میں، امیین کا ترجمہ ناخواندہ، یعنی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں، ناخواندوں میں انہی سے ایک رسول بھیجا جو انہیں پاک کرتا ہے۔ کس سے پاک کرتا ہے؟ شرک سے، کفر سے، گندگیوں سے، دل کی اور عمل کی، ہاں، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور یقیناً پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، رسول آ گیا، قرآن پڑھ لیا، اب وہ گمراہی سے نکل گئے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ صحابہ پہلے گمراہ تھے، بعد میں ایمان والے ہو گئے۔ کیسے ہو گئے؟ اللہ نے جو آیتیں نازل کی، رسول نے وہی سکھایا، اس سے تزکیہ کیا۔ تو قرآن حدیث سیکھ لیا، پہلے کافر تھے، قرآن سنا، رسول کی باتوں کو مانا، عالم ہو گئے، سب سے بڑے عالم بن گئے۔ ہاں، یعنی حق تعالیٰ کی یہ بڑی زبردست نعمت ہے کہ اس نے ایسا رسول مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ناواقفوں کو واقف، ناپاکوں کو پاک، جاہلوں کو عالم، نادانوں کو دانا اور گمراہوں کو راہ یافتہ بنا دیا۔ اللہ کے رسول کی تعلیم کو سیکھ کر جاہل عالم بن گئے، گمراہ ہدایت والے بن گئے، نادان دانا ہو گئے۔ ہاں، اس آیت کو سمجھنے کے بعد اب بھی اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ قرآن سمجھنا عالموں کا اور اس پر عمل کرنا بڑے بڑے بزرگوں کا ہی کام ہے، تو اس نے اس آیت کو ٹھکرا دیا، اللہ کی بات کو رد کر دیا۔ اگر پھر بھی کوئی یہ کہتا ہے، ہاں، اور رب کی اس جلیل الشان نعمت کی ناقدری کی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کو سمجھ کر، یہ کہنا چاہیے کہ اس قرآن کو سمجھ کر جاہل عالم اور گمراہ عمل کر کے بزرگ بن جاتے ہیں۔ جاہل اس کو سمجھے عمل کرے، وہ جاہل عالم بن جائے گا، اور عمل کر لے اس پہ گمراہ آدمی، تو اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو بزرگی دے دے گا اللہ تعالیٰ، بزرگ بن جائے گا۔ آخری بات، اسی بات کو انہوں نے ایک مثال سے بیان کی ہے، اور آج کا درس ہم اسی پہ ختم کریں گے۔ حکیم اور بیمار کی مثال، یہ ہیڈنگ لگائی بعد والے علماء نے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ مثال کے طور پر یوں سمجھو، مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ ایک دانا حکیم ہے، بڑا ذہین زیرک حکیم ہے، اور ایک شخص، حکیم سے مطلب حکمت والا، طب والا حکیم ہے، اور ایک شخص کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے۔ ایک شخص اس بیمار سے ازراہ ہمدردی کہتا ہے کہ تم فلاں حکیم کے پاس جا کر اپنا علاج کر لو۔ آپ بیمار ہیں، کوئی آپ سے آگے کہہ رہا ہے کہ ارے وہ حکیم بہت اچھا ہے، وہاں علاج کرا لو۔ اب وہ لیکن بیمار کہتا ہے، تو بیمار کیا کہے؟ بیمار کہتا ہے کہ اس کے پاس جانا اور اس سے علاج کرانا
ان تندرستوں کا کام ہے جن کی صحت بہت ہی اچھی ہو. یعنی اس حکیم کے پاس میں کیسے جاؤں؟ اس کے پاس جا کے علاج کرانا تو تندرست لوگوں کا کام ہے جس کی صحت بہت اچھی ہو. میں تو سخت بیمار ہوں، بھلا میں کس طرح جا کر علاج کرا سکتا ہوں؟ کیا تم اس بیمار کو خبتی نہ سمجھو گے؟ ایسا بیمار جو کہہ رہے ہو ڈاکٹر کے پاس جانا تندرست لوگوں کا کام ہے، اس کو خبتی نہ سمجھو گے کہ نادان اس حاذق حکیم کی حکمت کو نہیں مانتا؟ ہاں، کیونکہ حکیم تو بیماریوں کے لیے ہی ہوتا ہے. جو تندرستوں کا علاج کرے حکیم کیسے ہوا؟ اگر کوئی ڈاکٹر یہ بولے کہ جس کی صحت اچھی ہے میں اس کا علاج کروں گا تو وہ ڈاکٹر حکیم کیسے ہوگا؟ مطلب یہ کہ جاہل اور گنہگار کو قرآن و حدیث کے سمجھنے اور احکام شرعیہ پر انتہائی سرگرمی سے عمل کرنے کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ ایک عالم اور بزرگ کو، ایک تندرست کو جس طرح ضرورت ہے ہاں صحت کے اصولوں کو ملحوظ رکھنا، بیمار کو اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو اختیار کرے. لہذا ہر خاص و عام کا فرض ہے کہ کتاب و سنت ہی کی تحقیق میں لگا رہے. اب یہاں وہی جواب آ رہا ہے کہ بھائی عام آدمی کیسے سمجھے گا؟ عام آدمی ویسے ہی سمجھے گا جیسے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں عام آدمی سمجھتا تھا. یہ لوگ ایسا بناتے ہیں، ارے کیا قرآن حدیث اور آدمی سمجھ سکتا ہے؟ کیا ہر ایک کی سمجھ میں آئے گا کیا؟ تو پھر تقلید کرنا پڑے گی. کس کی؟ تو بولتے امام حنیفہ کی. اب امام حنیفہ کے پاس جا کے میں کیسے پوچھوں؟ چلو مجھے نہیں سمجھ میں آتا، میں امام حنیفہ کے پاس جا کے پوچھ سکتا ہوں. آج کی تاریخ میں کوئی جا سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. پھر امام حنیفہ کو کیسے پوچھوں؟ جیسے قرآن حدیث میں نہیں سمجھ سکتا اگر، تو امام حنیفہ سے پوچھ بھی تو نہیں سکتا، امام شافعی سے پوچھ نہیں سکتا رحمہم اللہ. تو پھر کس سے پوچھوں گا؟ کہتے ہیں کہ وہ علماء سے. وہ عالم کیسے ہے؟ عالم سے پوچھنا ہے نا. میری بات سمجھ رہے؟ جو لوگ کہتے ہیں جو کہتے ہیں وہ پوچھے، غور کریں میں جو کہنے جا رہا ہوں. علماء سے پوچھنا ہے، چلو ٹھیک ہے میں عالم سے پوچھنے جاؤں. تو عالم سے پوچھوں گا تو کیا پوچھوں گا؟ عالم سے پوچھوں گا دین کے بارے میں نا، کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، حق ہے باطل ہے، توحید ہے شرک ہے، سنت ہے بدعت ہے، جائز ہے ناجائز ہے. یہی بتائے گا. کہاں سے بتائے گا؟ وہ عالم ہے. جب عالم سے میں پوچھنے گیا تو وہ قرآن حدیث سے بتائے گا. اب وہ کہتا ہے کہ ہمارا مسلک امام حنیفہ کا، امام شافعی کا یہ ہے، اس میں ایسا ہے. ارے میں جاہل تھا اس لیے میں قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتا. تو اس عالم کے پاس گیا، وہ عالم بھی امام کی بات بتا رہا ہے. تو عالم اگر امام حنیفہ کی بات بتا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ عالم ہے لیکن قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتا. تو پھر عالم کیسے ہوا؟ جب قرآن حدیث سمجھتا ہی نہیں ہے تو عالم کیسے ہوا؟ اس کا مطلب اس سے پوچھنا ہی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ہاں جاہل سے نہیں پوچھنے کا، عالم سے پوچھنا. اور جو قرآن حدیث نہیں جانتا وہ جاہل ہے. وہ کتنے بڑے بھی سائنٹسٹ ہو، دین میں جاہل ہے. قرآن حدیث اگر نہیں جانتا، توحید نہیں جانتا، عقائد نہیں جانتا. نوٹ کیجئے یہ بات، بری نہیں لگنی چاہیے، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں سلف کے علماء کی بڑی تعداد ملے گی. ہاں وہ ہے نا قیامت کی نشانیاں کہ اللہ علماء کو اٹھا کر علم اٹھا لے گا. جب عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے، وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اہل علم نے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء نے، علامہ ابن دقیق العید، علامہ ابن قیم، علامہ البانی موجودہ دور کے، یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عالم سے جا کے سوال کرتا ہے اور وہ قرآن و حدیث کی دلیل کی بجائے فلاں کتاب، فلاں امام، فلاں مسلک سے جواب دیتا ہے تو وہ جہالت کی بنیاد پر علم دے رہا ہے، جواب دے رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے، خود بھی گمراہ ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. اگر اسے سوال کیا گیا ہے تو قرآن حدیث سے جواب دے. نہیں جانتا تو بولتے مجھے نہیں معلوم. امام مالک کہتے تھے لا ادری کہنا سیکھو. ہاں امام شافعی غالباً کہا لا ادری کہنا، میں نہیں جانتا، یہ دین کے بارے میں جانا سیکھو. یہ آدھا علم ہے، یہ آدھا علم ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کو معلوم نہیں ہے. نہیں معلوم ہے اور جواب دینے لگے. قرآن حدیث کی دلیلیں جو ہے دین ہے، دلیل ہے، دین کی بنیاد ہے. اگر نہیں معلوم ہے تو ہم کو معلوم کرنا ہے. کیسے تحقیق کریں؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. جو شیخ کا آج کا جو آخری دو جملہ ہے اس میں آخری سیکنڈ لاسٹ جملہ ہے کہ ایک لہذا ہر خاص و عام کا فرض ہے. ہر مسلمان خاص و عام ہو، عالم و جاہل ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، مزدور ہو، عام آدمی ہو، جو بھی ہے، مرد ہو عورت ہو، کہ کتاب و سنت کی تحقیق میں لگا رہے، خاص طور سے عقیدہ اور ایمان سیکھنے کے لیے. اب تحقیق کیسے ہوتی ہے؟ آپ کسی ایک عالم سے پوچھ لیے، اس نے جواب دے دیا، مان لیا، چپ ہو گئے. آپ کے سامنے دوسرا عالم آیا اور کہا کہ وہ جو آپ کر رہے ہو غلط ہے، تو آپ کہیں گے نہیں میرے عالم نے جواب دے دیا بس ختم. کیا یہ ہو گیا؟ آپ مطمئن ہو گئے؟ اگر آپ کا ایک عالم جواب دے رہا ہے اور دوسرے 4 علماء کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے، تو آپ کا کام ہے، اگر نہیں بھی مانتے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ تحقیق کریں کہ میرے عالم نے صحیح کہا یا یہ صحیح کہہ رہا ہے. اور جب آپ تحقیق کریں گے اللہ سے دعا مانگ کر تو اللہ تعالیٰ حق واضح کرے گا. صحیح بات معلوم کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی.
ہاں انہی کو سمجھنے کی کوشش کرے، ہاں انہی کو سمجھنے کی کوشش، انہی پر عمل کرے اور انہی کے سانچوں میں ایمان ڈھالے، یعنی قرآن و حدیث کی دلیلوں کی روشنی میں، کتاب و سنت کے آئینے میں اپنے ایمان کو ڈھالے۔ یہ کسی تعصب کا شکار نہ ہو کہ میری جماعت، میرا گروہ، میرا خاندان، میرے بڑے فلاں اور ڈماں۔ آپ کا ایمان اگر صحیح رہے گا تو آپ کی دنیا اور آخرت سنورے گی۔ آپ اگر اپنے ایمان کو اس کی دشمنی میں، اس مسلک کے تعلق میں گنوا دو گے تو آپ اپنا ایمان اگر نہیں سدھارو گے، میں نے فلاں کو مانا ہے تو اسی کو مانتا رہوں گا، کوئی کچھ بھی کہہ لے ہوئے، اس سے کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کا نقصان ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بندگی کا صحیح طریقہ سیکھنے کی اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے ایمان کو صحیح بنیادوں پر درست کرنے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے، جس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے اور مل سکتی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارے بعض رفقا نے یہ بھیجا ہے، عقائد کی اصلاح کے، میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ عربوں میں بڑا کام ہوتا ہے، ہمارے یہاں کم۔ یہ دیکھیے یہ ایک کتاب سے آیا ہے، چھوٹا سا جیبی سائز میں، شرح السنہ، ہاں ابو محمد حسن ابن علی البربہاری، یہ 3 اور 4 صدی کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی زندگی بھی پڑھنا چاہیے۔ ہاں ایسی حالت تھی کہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات ہوئی تو ایک آدمی نے صرف تدفین کی، ان کی بہن کے کسی رشتہ دار نے۔ چھپے ہوئے تھے یہ، ان کے خلاف لوگوں نے ماحول بنایا تھا، خیر نشیب و فراز آئے زندگی میں۔ تو امام بربہاری کی یہ کتاب جو ہے شرح السنہ، یہ عقیدے کا ایک متن ہے، اور جمہور اہل سنت والجماعت میں پوری دنیا کے اندر ان کا یہ متن جو ہے یہ بہت ہی مقبول ہے، یعنی اس کو اعتبار کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بہت سارے ملکوں میں، ہمارے یہاں بھی اب شروع ہوا ہے یہ کتابی درس کا سلسلہ، اب شروع ہونا ہندوستان میں کچھ دنوں سے شروع ہوا ہے، ہم لوگ الحمدللہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ ہاں بہت پہلے شاذ و نادر ہوتا تھا۔ ہاں عربوں میں اور دوسری جگہوں پر جو دروس ہوتے ہیں اس میں عقائد کی کتابوں کا جو درس ہوتا ہے نا، اس میں اس کتاب کا درس بھی ہوتا ہے۔ اس کتاب کی بھی شرح متعدد لوگوں نے لکھی ہے، شیخ صالح فوزان نے، ماضی اور حال کے بہت سارے علماء نے لکھے ہے شرح السنہ۔ ہاں ہمارے یہ میرا خیال ہے کہ کہاں سے، گجران والا، جہاں سے بھی، یہ ڈاکٹر اجمل منظور صاحب ہمارے دوست ہیں عزیزم، اللہ ان کو ان پر اللہ اپنی رحمت فرمائے۔ ہاں بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ اسے قبول دے، اخلاص دے اور ان کو قبول فرمائے۔ انہوں نے ترجمہ کیا اور کچھ رفقا نے اس کی اشاعت کروائی ہے عوام کے فائدے کے لیے۔ یہ آپ اپنی جیب میں اور اپنے گھر میں رکھیں، اگر ہو سکے تو آپ اگر چاہیں گے تو اردو میں، عربی میں آپ کو نیٹ پر اس کتاب کے بڑے بڑے علماء کے دروس ملیں گے جنہوں نے اس کتاب کے سلسلہ وار درس دیے ہیں۔ ہاں ابھی بھی سنا ہے کہ شیخ اسی کا دے رہے ہیں، شیخ جلال الدین قاسمی صاحب مالیگاؤں میں، وہ جو مسجد کیا نام ہے، مسجد مصطفیٰ میں اس کا درس شروع کیا ہے۔ میرا خیال ہے میں نے اعلان دیکھا تھا، یہ ہفتے 2 ہفتے میں شروع ہوا ہے، اسی کتاب کا درس دے رہے ہیں۔ ہاں بمبئی کے کچھ علماء ہمارے درس دے رہے ہیں، یوٹیوب پہ اور اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو ہندوستان کے، سعودی عرب کے اور دوسرے ملکوں کے کئی علماء ملیں گے جنہوں نے اس کتاب کا درس دیا ہے۔ یہ صرف اس میں متن ہے، یعنی امام بربہاری کا متن ہے، اور اس میں جو متن ہے یہ دھیان رکھیے کہ یہ گویا اہل سنت میں متفق علیہ ہے، مسلمانوں کا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے، پوری امت کا صحیح عقیدہ۔ اور انہوں نے جن چیزوں کو بیان کیا اس میں بہت سی چیزوں کا رد ملے گا جو شیعہ ہیں، روافظ ہیں، خوارج ہیں، اور ان کے جو اثرات آج ہمارے ہاں پائے جا رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ان عقیدوں کو سیکھنا چاہیے۔ ابھی ہم نے تقویۃ الایمان میں پڑھا، ایمان کو درست کرنا ضروری ہے، اسی کا یہ حصہ سمجھیے، اور اس کتاب کو لے کے یوں ہی رکھ کے کہیں بھول مت جائیے، اسے لیجئے، پڑھیے، اپنے گھر میں لوگوں کو پڑھائیے۔ جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اپنے علماء سے، متعلقین سے پوچھیے کہ یہ جو اس میں عبارت ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو ذرا سمجھائیے، سمجھیے اس کو، یہ فرض ہے، ہم نے پڑھا ایمان کو، عقیدے کو سمجھنا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے، اور اسے بھی جو چھاپنے والوں کا جو مقصد ہے اس مقصد میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، یعنی لوگ فائدہ اٹھائیں، اور آپ کو بھی، اور لکھنے، پڑھنے، چھاپنے، ترجمہ کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اجر میں شریک کرے، اور میں ترغیب دے رہا ہوں اللہ مجھے بھی شریک کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔